اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامع کتاب عطا فرمائی کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی والی کتاب ہے۔ پچھلی نشست میں اس بات پر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، چاہے وہ انسان کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ پھر ہدایت کی وہ قسم کہ جس سے بندہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، وہ قسم جو ہے وہ متقین کو حاصل ہوتی ہے، کافروں کو وہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہدایت انہیں بھی ملتی ہے، رہنمائی وہ بھی لے لیں گے، لیکن منزل تک کون پہنچیں گے بھائی؟ متقین پہنچیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں پھر 5 صفات آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ متقین کی 5 صفات ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت سے وہ ہدایت مراد ہے کہ جو ہدایت منزل تک پہنچا دے، خالی بتانا نہیں بلکہ منزل تک پہنچا دینا، یعنی ہماری کیا ہے بھائی کامیابی؟ جنت، گویا جنت تک پہنچا دینا، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے، اور متقین کی 5 صفات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متقین کی اور بھی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت ہم نے متقین کے لیے بنائی ہے، وہی متقین جن کے لیے قرآن کیا ہے بھائی؟ ہدایت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی کچھ صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، حالات اچھے ہیں پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، حالات تنگ ہیں، بندہ پریشان ہے، مال کم ہے، پھر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ متقین کی ایک اور صفت ہے، اور اب جس کے اندر یہ صفت ہوگی گویا قرآن اس کے لیے وہ ہدایت بنے گا جو اس کو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے بن گئے تو ہماری دنیا بھی سکون سے گزرے گی، دنیا بھی سکون سے گزرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ترجمے بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانی نہیں جاتی، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا، آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، صحیح ہے بھائی، بے چینیاں پھیلی ہوئی ہیں، عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کتاب قیامت تک آنے والوں کے انسانوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ تو وہ سکون اسی لیے نہیں مل رہا کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، اور متقین کی جو قرآن صفات بیان کر رہا ہے وہ صفات ہم میں ہے نہیں ہے، لہٰذا ہم متقی نہیں ہیں۔ جب متقی نہیں ہیں تو پھر قرآن سے ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اگلی جو صفات ہیں وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ 2 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اگر ان صفات کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو یہ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے معاشرے، یہ ہماری دنیا پرسکون دنیا بن جائے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں متقین کی صفات یہ ہیں کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہماری کیفیت الٹ ہے، ہم نے خود کے اوپر اپنا مزاج ایسا بنا لیا ہے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا، ہم نے انتقامی مزاج بنا لیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب جب بدلہ لینا ہے تو پھر پروپیگنڈا بھی کرنا پڑے گا بھائی، پھر سوچنا بھی پڑے گا کہ کیسے بدلہ لوں، اور اس کے لیے پھر جال بھی بچھانے پڑیں گے۔ اب ساری ہماری کاوشیں، ساری ہماری محنتیں جو ہیں وہ اس طرف لگ جاتی ہیں
کہ میں نے اس بندے کی عزت بھی خراب کرنی ہے، میں نے اس بندے کی جان بھی خراب کرنی ہے، میں نے اس بندے کا مال بھی خراب کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا تو بندہ کیا رہتا ہے بھائی؟ پریشان اور پریشان ہی رہتا ہے، وہ سکون اسے ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں بھائی۔ اب ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آیا ہم غصے کو پینے والے، غصے کو قابو کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہم غصے کو قابو کرنے والے نہیں ہیں اس کا مطلب ہم میں متقین کی یہ صفت نہیں ہے، اور اگر ہم میں متقین کی یہ صفت نہیں ہے تو پھر قرآن کی ہدایت بھی ہمارے لیے نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سکون بھی نہیں ملے گا۔ اب ذرا سمجھیں کہ بات تو ہو گئی کہ بھائی غصے کو پینے والے، غصے کا جب بات آئی تو غصہ کسے کہتے ہیں؟ کیا غصہ آنا ہی نہیں چاہیے؟ غصہ انسان کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ کسی بھی آیت میں، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ بھائی پکا مسلمان، اچھا مسلمان، کامیاب بندہ وہ ہے کہ جس کے اندر غصہ ہو ہی نہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ غصہ ہونا تو انسان کی خوبی ہے، اور ہمیں اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے ہمارے اندر یہ غصے کی کیفیت بھی رکھی۔ اب غصہ کہتے کسے ہیں؟ غصہ کہتے ہیں جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو، اور کام جب مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو شدت پیدا ہوتی ہے ہماری طبیعت میں، اسے غصہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب غصے، لہٰذا غصے، میں نے کہا کیا بھائی غصہ کا ہونا کیا ہے؟ خوبی ہے، غصے کا آنا عیب نہیں ہے، غصے کا آنا عیب نہیں ہے۔ پھر اب وہ باتیں کہاں جائیں گی کہ بھائی غصے کو پینا چاہیے، غصہ کرنا نہیں چاہیے، غصہ دبا لینا چاہیے؟ تو وہ بات اصل میں یہ ہے کہ غصہ دو قسم کا ہے، غصہ دو قسم کا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک غصہ اچھا ہے اور ایک غصہ برا ہے۔ اگر تو انسان کے اندر غصہ بالکل ہی نہ ہو، اس کی طبیعت میں ہی غصہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بزدل ہے۔ غصہ تو انسان کے اندر شجاعت اور بہادری لے کر آتا ہے۔ غصہ ہی آتا ہے تو انسان فیصلہ کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر بندے میں غصہ نہ آئے تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہوگی تو ہمارے اندر وہ غصہ بھی چاہیے ہوگا، لیکن ہمیں اچھا اور برا غصہ اس کی پہچان کرنی ہوگی۔ اچھا غصہ یہ ہے کہ جب بندہ دیکھے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اب اگر غصہ آ رہا ہے تو یہ اچھا غصہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ اور ایک وہ غصہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، اس میں ہماری اپنی ذات کے اوپر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اٹیک ہو رہا ہے، کوئی ہماری اپنی ذات کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو غصہ ہے اس میں اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا، لیکن اس میں چونکہ ہماری اپنی عزت خراب ہو رہی ہے، اب یہ جو غصہ آئے گا یہ غصہ برا ہے۔ سمجھ آگے بھی بات؟ تو لہٰذا ایک بات یہ طے ہو گئی کہ برائی کو دیکھ کر غصہ آنا، برائی کو دیکھ کر غصہ آنا یہ اچھا غصہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ غصہ نہ ہوا تو پھر تو بندے کے اندر ایمان ہی گویا نہیں ہے، کہ برائی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو برائی نہیں محسوس ہو رہا، اس کو وہ برائی نہیں لگ رہا۔ تو وہ جو حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من رآ منکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے، برائی کو دیکھے، اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، تو فلیغیر، تو اس کو وہ روک دے، بیادی ہی، اپنے ہاتھ سے، زور بازو سے روک دے۔ اب یہ تبھی ہوگا نا جب اس نے ایک چیز کو دیکھا بھئی اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کی طبیعت میں کیا آ گئی بھئی؟ شدت آ گئی، اس کو منع کر دے گا۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر زور بازو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر بِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اسے برا جانے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اب ایک وہ بندہ ہے کہ جو برائی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو غصہ نہیں آ رہا، اس کو برا لگ ہی نہیں رہا، اس کو ایک تو پہلی بات تو کیا تھی بھائی کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے، اگر اس کے پاس پاور ہے، وہ بوس ہے، گھر میں اس کی چلتی ہے، تو پھر تو کیا کرے گا بھائی؟ ہاتھ سے روکے گا، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو۔ ورنہ تو بہت سے بھائی نمازی بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اب تمام دین ایک سائڈ پر اور خاندان کی باتیں ایک طرف ہوتی ہیں کہ اب مولانا صاحب کیا کریں، ہماری تو کوئی مانتا نہیں ہے، لہٰذا شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، کرنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، خاندان والوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس بندے کو اب اللہ کی یاد نہیں آ رہی، اب دین ایک طرف ہو گیا، شادی بیاہ کے موقع پر خاندان یاد آ گیا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں گویا میرے اندر زور بازو نہیں ہے کہ میں اس کو روک دوں۔ چلو یار زور بازو نہیں ہے، کم از کم زبان سے ہی ان کو کہہ دو، اتنا تو کرے بندہ کہ بھئی یہ کام برا ہے نہ کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر رہا تو پھر تیسرا درجہ کیا ہے بھئی؟ دل میں برا جانے۔ اور یقین کریں دل میں جب بندہ کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو دل کے برا سمجھنے سے بھی اگلے بندے پر اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک ابو ہیں، بھائی ہیں، گھر میں شوہر ہیں، وہ ایک چیز کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں، بیوی ان کی نافرمانی کر رہی ہے، بیوی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے، برائی دیکھ رہے ہیں شوہر، اب یہ زبان سے بھی نہیں روک پا رہا، ہاتھ سے بھی نہیں روک پا رہا، بس نہیں چل رہا اس کا، لیکن اتنا اس کے اندر ایمان ہے کہ کم از کم یہ اس کو دل میں برا سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے برا سمجھنے سے بھی اس کے دل پر اثر ڈالیں گے۔ وہ ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی تو ناراضگی کا بھی اثر تو ہوتا ہے نا، حالانکہ ناراضگی میں بندہ نہ تو ہاتھ چلا رہا ہوتا ہے نہ زبان چلا رہا ہوتا ہے، لیکن بس دل سے کیا ہے؟ ناراض ہو رہا ہے، دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو اگر دل میں برا سمجھ رہا ہے، بھائی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ایک بندہ دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ پھر گویا اس کے اندر ایمان نہیں رہا، وہ پھر اپنے اندر ایمان کو پیدا کرے۔ تو یہ وہ غصہ ہے کہ جو اچھا ہے، غصہ ہونا چاہیے۔ جب بندے کے اندر یہ غصہ آئے گا تبھی تو وہ اس کو برائی سے روکے گا۔ یہ ہونا چاہیے کہ جب بچے کو دیکھا کہ بھئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ چوری کر رہا ہے، بددیانتی سیکھ رہا ہے، رشوت لا رہا ہے، رشوت سیکھ رہا ہے، صحیح بھئی بیگم صاحبہ کیا کر رہی ہے؟ نافرمانی کر رہی ہے، یا بیگم شوہر کو دیکھتی ہیں کہ وہ شوہر کیا کر رہے ہیں؟ بھئی برائی کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کو روکنا ہے۔ یہ روکیں گے تبھی جب برا جانیں گے، جب طبیعت خلاف ہوگی تب اس کو روکنا ہے۔ اور یاد رکھیں روکنے کے اندر بھی یہ جو جائز غصہ ہے، یہ جو اچھا غصہ ہے، اس کو بھی نبوی طریقے پر عمل کرنا ہے، اس پر بھی نبوی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے بھئی میں نے تو برائی، چونکہ میں تو برائی سے روک رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من رآ منکم منکرن، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کیا دیکھے بھئی برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، لہٰذا اب میں اپنی مرضی سے روکوں گا۔ نہیں، ابھی بھی اپنا یہ جو غصہ ہے اس کو نبوی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کسی کو برائی سے روکنے میں بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، 3 باتوں کا خیال۔ یہ غصہ آیا، صحیح غصہ تھا، لیکن اس غصے کا استعمال بھی 3 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم کسی کو برائی سے روک رہے ہیں تو بھی اس کے مال، اس کی جان اور اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے بھائی۔ اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، نہایت قیمتی نصیحتیں تھیں یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم۔ 3 چیزیں، ان اموالکم، ان کے اموال یعنی ان کے مال، ودماءکم، ان کا خون، واعراضکم، اور ان کی عزت، ان کی آبرو، حرام علیکم، یہ تم پر کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ برائی کا عمل کر رہا ہے اور ہم اسے روکنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برائی سے روکتے ہوئے اس کی جان ہی لے لوں۔ سمجھ رہے ہیں بات بھائی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برائی سے روکتے ہوئے اس کا نقصان کر دوں، اس کا مال تلف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برائی سے روکتے ہوئے اس کی عزت اچھال دوں۔
اسلام نے تو دیکھیں برائی سے روکتے ہوئے بھی ان 3 چیزوں کا خیال رکھا، اور آج ہم برائی سے روکنا تو دور کی بات، آج ہمارے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت، اس کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے بھائی، کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ کے سامنے دیکھ لیں، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو ہمیں فکر نہیں ہے کہ یار ہماری وجہ سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی مر بھی سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ اسی طرح اگر عزت کی بات کی جائے تو خاص طور پر آج ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان کی عزت کا ذرا خیال نہیں کر رہا۔ اس کے پاس کسی کی ویڈیو آ گئی، صحیح بھائی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ویڈیو کا ٹائم کتنا لگتا ہے بھائی، ذرا سا ٹائم لگے گا، اس نے اس کو انٹرنیٹ پہ لگایا، ساری دنیا میں اس بندے کی بدنامی ہو گئی۔ بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برائی سے روکتے ہوئے بھی اس بندے کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اگرچہ وہ بندہ کام برا کر رہا ہے، ہم نے اسے روکنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزت خراب نہیں ہونے دینی۔ اور ایک بندہ برائی سے روکنا بھی نہیں چاہتا، بلا وجہ ہی اس کی عزت خراب کر رہا ہے، تو وہ پھر سوچ لے کہ وہ اسلام سے، نبی علیہ السلام کے تعلیمات سے کتنا دور ہے بھائی۔ تو یہ وہ غصہ ہے کہ جو کیا تھا بھائی، جائز غصہ تھا، اور اس پر عمل ایسے کرنا ہے ہم نے۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی ہم عمل دیکھیں تو عمل کیسے کرنا ہے بھائی، یہ طریقہ کہ اس کے مال، جان اور عزت پر کوئی حرف نہ آئے، اس کو سمجھانا ہے، الگ سے سمجھانا ہے۔ یہ نہیں کہ سب لوگوں کے سامنے بات کرنا شروع کر دیں، ہاں بھائی میں نے دیکھا تھا آپ کو، وہ جو آپ کام کر رہے تھے نا وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہ کیا کریں، بڑی بری بات ہے، ہاں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سب کے سامنے اعلان کر دیا بھائی بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے، اب اس بیچارے کی کیا عزت رہ جائے گی؟ سب کے سامنے تو اس کو ویسے ہی اس بندے نے ذلیل کر دیا۔ تو لہٰذا اس غصے کو جب عمل کرنا ہے تو اس کو بھی صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اب ہے دوسرا غصہ، اس کو ہمیشہ دبانا ہے، اس غصے پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہی وہ غصہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی غصے کو پی لیں، اور یہی وہ غصہ ہے کہ جس کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ غصے کو پینے کی صفت نہیں ہوتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں آج ہے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں خاندان بھی ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں، دوستیاں بھی ٹوٹتی ہیں، اور کاروباری تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے اندر غصہ آیا، اب غصے کو پینے کی تو صلاحیت ہی نہیں تھی، غصے کو پینے کی تو صفت اپنے اندر پیدا ہی نہیں کی ہوئی تھی، لہٰذا فوراً سے کیا دیں گے، طلاق کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اکثر آپ دیکھیں، آپ دارالفتاؤں میں چلے جائیں، مفتیان سے ذرا رابطہ کریں، سب سے زیادہ جو مسائل آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں، اور طلاق کے اوپر سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی ہم غصے میں تھے اس لیے ہم نے طلاق دے دی۔ بھائی اس غصے کو تو پینا تھا، اس غصے کو تو کنٹرول کرنا تھا، اس پر تو عمل کرنا تھا۔ والکاظمین الغیظ، متقین کی تو صفت یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو کیا ہے بھائی، پینے والے۔ اب بندہ غصے میں کیا دے رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، تو ٹوٹ گیا کہ نہیں وہ رشتہ؟ اور پھر اب یہاں پر چلیں، یہ بات آ ہی گئی ہے تو بہت سے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے غصے میں طلاق دی تھی لہٰذا طلاق تو نہ ہوئی۔ تو بھائی غصے میں ہی بندہ طلاق دیتا ہے، پیار محبت میں کوئی نہیں طلاق دیتا، پیار میں پھول دیے جاتے ہیں، طلاقیں نہیں دی جاتی کہ بندہ آئے آجی بیگم صاحبہ آج بہت آپ پیاری لگ رہی ہیں، ہمیں آپ پر بڑا پیار آ رہا ہے لہٰذا آپ کے لیے 1 2 اور 3 طلاقیں، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ طلاق ہمیشہ غصے میں دیتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ ہماری غصے کی کیفیت کیا ہے، کیا ہم غصے کو پینے والے ہیں، کیا ہم غصے کو دبانے والے ہیں، کیا غصے کو کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے؟ اگر ہے تو ہم متقین میں ہیں، اور متقین میں ہیں تو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اگر نہیں ہے تو قرآن پورا بھی ہم ترجمے سے پڑھ لیں ہمیں ہدایت کوئی نہیں ہے۔ پھر سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں رشتہ داریاں جو ٹوٹ رہی ہیں، خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، دوستی کاروبار ٹوٹ جاتے ہیں، وہ محض اس لیے کہ بندہ غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر کیا کیا، اس نے سنا دی، لڑائی کر دی، جھگڑا کر دیا۔ غصے کے اندر اکثر جو جھگڑے ہیں وہ بھی سارے غصے میں ہوتے ہیں، بندہ بعد میں بیٹھا ہوتا ہے افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں ذرا صبر کر لیتا۔ آپ دیکھیں اکثر لڑائیوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بھائی، گالی سے، کہ اس نے مجھے گالی دی لہٰذا مجھے کیا آ گیا بھائی، غصہ آ گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو ایک صاحب نے برا بھلا کہا،
سمجھ، برا بھلا کہا۔ اب کسی دوسرے نے کہا کہ حضرت آپ کو انہوں نے اتنا برا بھلا کہا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جیسے آج کوئی ہمیں کہہ دے، ہمیں کوئی ادھر گالی والی دے جائے تو دوسرا بندہ کہے بھائی یار تجھے اتنی گالیاں دے کے چلا گیا، تو اتنا بزدل بندہ ہے، کچھ کہا ہی نہیں تو نے۔ تو چونکہ یہ کیا ہے، ڈائریکٹ ہمارے اوپر ہی ٹو رہی نا، اللہ کے نبی کا تو وہ نہیں کر رہا کوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اور وہ گھاٹی آخرت کی ہے۔ اگر تو میں کل قیامت کے دن اس گھاٹی کو کراس کر گیا تو پھر جو اس نے مجھے کہا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، جو کچھ اس نے مجھے کہا ہے مجھے اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور اگر میں اس گھاٹی کو کراس نہ کر پایا، یعنی وہ پل صراط کہہ لیں، قیامت کا جو کیا ہے بھئی اعمال نامہ کہہ لیں، قیامت کا حساب کتاب کہہ لیں، اگر میں اسے کراس نہ کر پایا تو جو کچھ اس نے مجھے کہا ہے میں تو اس کے زیادہ کا لائق ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی بات؟ تو دیکھیں اب صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی برا بھلا آ کر کہہ رہا ہے تو ان کی آخرت پر نظر ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ کہا، اور اگر ہمارا وہاں پر بس چلتا ہو نا، ہمارے پاس زور ہو، پھر ہم کہتے ہیں اب ہم تجھے بتائیں گے اور تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب نسلوں کو یاد رکھوانے کے چکر میں پھر ہم اپنا سکون کیا کرتے تھے، برباد کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر بھائی یہ صفت آنی چاہیے کہ ہم غصے کو پینے والے ہوں۔ اب دیکھیں غصے کے اندر بندہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے؟ جب بھی انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر یہ اعصاب، یہ اکڑاؤ آ جاتا ہے، اس میں رنگ بدل جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، گویا بندے کے اندر جوش آتا ہے، جوش، طاقت، اس کو لگتا ہے کہ میں اس وقت بہت طاقتور ہوں اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور ایسا ہی کرتا ہے۔ غصے کو نہیں دبائے گا تو کیا کرے گا، اس کا مارے گا، پیٹے گا، دانت توڑے گا، اس کو کیا ہے بھائی گرا دے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ غصے کے اندر بندہ اپنی پہلوانی ظاہر کرنا چاہتا ہے، صحیح ہے، اور پہلوانی دکھانا بھی چاہتا ہے۔ تو کیا غصے کے اندر کسی کو مار کر منہ توڑ دینا، اس کو سبق سکھا دینا، یہ بندہ پہلوان ہے؟ حدیث پاک میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کون بندہ پہلوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، دوسرے کو گرا دے، دوسرے کو مار دے، صحیح ہے بھائی، دوسرے کے دانت توڑ دے، کہتا نا میں تیرے دانت توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں اون کر دوں گا، صحیح ہے بھائی۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ انما الشدید، پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ، جو اپنے نفس کا مالک ہو عند الغضب، غصے کے وقت۔ یعنی ایک بندہ غصے میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا، اس کا اپنے آپ پر ہی قابو نہیں ہے، تو وہ دوسرے پر قابو پا کر کہاں سے پہلوان بن گیا؟ تو گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی اصل پہلوان تو کون بندہ ہے؟ جو بندہ اپنے آپ پر قابو پا لے وہ پہلوان ہے، نہ کہ دوسرے کا منہ توڑ دینا۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آیا ہم پہلوان ہیں، آیا ہم فائٹر ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم کمزور ہیں۔ اگر تو ہمارا غصے میں یہ حال ہے کہ ہم دوسرے کے جناب ماریں گے، دھاڑیں گے، تو پھر تو لہٰذا ہم کیا ہیں بے حدیث کی روح سے کمزور۔ اور اگر ہمارا غصے کے اوپر قابو ہے، غصے کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ اصل پہلوان ہیں، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں لڑائی کی ابتدا جیسے ابھی عرض کیا کہ کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ گالی سے۔ اب ایک بندے کو کسی نے گالی دی، اس کو غصہ آیا، اس نے بھی جناب اس کے منہ توڑ دیا، صحیح ہے بھائی، دانت بھی توڑ دیے، اس نے پولیس بلوا لی، کیا بات آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، پولیس بلوا لی، اس کو تھانہ چلا گیا، جیل ہو گئی، اب جناب اس کی سارا غصہ کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو ذرا سا برداشت تھا اگر وہاں پر برداشت کر لیتے تو پھر کوئی معاملہ ہی نہیں بننا تھا۔ اس کو یہاں پر گالی دی، پولیس والے پکڑ کے لے کے جائیں گے، ہمارے پولیس والے اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، وہ وہاں پر جا کر اس کو خوب گالیاں بھی دیں گے، خوب جوتے بھی لگائیں گے، پھر اس کے پیچھے جو گھر والے آئیں گے ان کو بھی خوب ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو لہٰذا یہ سب باتیں ہماری ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہی تو قرآن ہے کہ دیکھیں قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی صفت ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اپنی ذات کے لیے غصے کو پینا، ہم اپنی ذات کے لیے غصے کو آج نہیں پی رہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے وہاں ہمیں غصہ آتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے بھائی, گھر میں بچے نماز نہیں پڑھ رہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بے حیائی بے پردگی گھر میں ہو رہی ہے, میوزک سنا جا رہا ہے, شادی بیاہ میں میوزک چل رہا ہے, تب ہمیں غصہ نہیں آ رہا. دوسری طرف صحابہ کو دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں ایک دشمن کافر کو کہ قتال کر رہے ہیں. اب دیکھیں ریئل فائٹر کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بالکل مارنے لگے, قابو پا لیا, تلوار کھینچی, اب بس بالکل کیا ہے بھائی گردن قلم ہوگی. انہوں نے اس میں اسی وقت میں کیا کر دیا بھائی, تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹ گئے, اس کو چھوڑ دیا, دوسری طرف چلے گئے. اب وہ بندہ آیا, کیا ہوا آپ نے یہ کیا کیا, آپ تو مجھے مارنے والے تھے, آپ کا بس بھی تھا, آپ کنٹرول تھا آپ کا, مجھے مار سکتے تھے, تو میں نے تھوکا تو مزید غصہ آنا چاہیے تھا. ہمارا تو یہ ہونا تھا نا, اس نے تھوکا لہٰذا اس کا منہ بھی اب تلوار سے کیا کر دیں گے بھائی, توڑ کے ہی رکھ دیں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ کر چلے گئے, کہنے لگے کہ میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. صحیح ہے, اب جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا, اس میں میری ذاتی کیا ہے بھائی عزت خراب ہو گئی, تو لہٰذا میں نے کیا کر دیا, تجھے چھوڑ دیا. تو ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے والے نہ ہوں, اپنی ذات کے لیے جو غصہ ہے اسے ہم پینے والے ہوں, اور جو غصہ آئے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر ٹوٹنے پر اس غصے پر ہم عمل کرنے والے ہوں. اور اس غصے پر بھی عمل کیسے کرنا ہے بھائی, وہ بھی ساری باتیں ہو گئی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اور اس کے اندر جو متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ تمام صفات ہمارے اندر آ جائیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.